ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقاء، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، معززین، عامر محمود صاحب کی دعوت پہ قرآن اور اہل بیت کے موضوع کے عنوان پہ جو حکم ہوا ہے، آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ جب تبلیغ صلے اور ستائش سے ماورا ہوتی ہے تو پھر لفظ ٹوٹے بھی ہوں، لفظ تھوڑے بھی ہوں تو وہ دلوں پہ اثر کرتے ہیں۔ اور جب آپ تبلیغ کسی صلے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے ریٹ طے کر کے آپ بات کرنے آئیں گے تو پھر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو یا کتب کا ڈھیر لگا ہو تو وہ آپ کے لفظ ہی ہوں گے، لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کریں گے۔ فارسی کا مقولہ ہے از دل خیزت بر دل ریزت، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو بات آپ صلے اور ستائش سے ماورا ہو کے کرتے ہیں وہ لفظ لوگوں کے دلوں پہ عمل کی راہیں پیدا کرتے ہیں، اور جو آپ تبلیغی مسائی جد و جہد کسی صلے کی وجہ سے کریں تو وہ لفظ تتلیاں بن کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، لوگوں کے پاس آپ کا اثر باقی نہیں رہتا۔ تو مالک نے بھی یہاں ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ یہ پیغمبر کے بارے میں حکم تھا، اور انبیاء کرام کی جو نفوس قدسیہ ہوتی ہیں وہ تو صلے اور ستائش سے ماورا ہوتی ہیں۔ اللہ تو اپنے انبیاء کی پہلے سے ہی حفاظت کرتا ہے، ہم تو تصور بھی پیدا نہیں کر سکتے، ہمارے خیال میں ایسا گمان بھی نہیں آتا کہ انبیاء بھی تبلیغ کا صلہ مانگتے ہوں۔ انبیاء کی تو مالک نے پہلے سے حفاظت کی ہوتی ہے۔ فرعون کا دور تھا، اس کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ تیری رازدانی کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے اس جھوٹے خدائی کے دعوے کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ فرعون نے کہا کہ میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایک ٹیم تشکیل دی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک محکمہ بنایا جس کا صرف کام یہ تھا کہ تم نے بچے قتل کرنے ہیں۔ چھوٹے نومولود بچے قتل ہونے لگے، ماؤں کے حمل گرائے جانے لگے، زوجین کو علیحدہ علیحدہ کیا جانے لگا کہ فرعون کا حکم ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے،
مالک نے کہا کہ اگر تیرے ہی گھر میں پال کے نہ دکھایا تو مجھے رب کس نے کہنا ہے؟ فرعون بچے قتل کروا رہا ہے، ان میں موسیٰ پہاڑ کی اوٹ میں اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ دل میں ایک کھٹکا تھا کہ کہیں فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھ بچہ نہ لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو صندوق میں ڈالو اور دریا کی موجوں کے سپرد کر دو۔ اب ماں نے حکم کے مطابق صندوق میں ڈالا، اوپر سے سوراخ کیے روشنی اور ہوا کے لیے، اور اس صندوق کو دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ ماں کو تو حکم تھا رب کا، بہن بھی دل سے پیار کرتی تھی۔ وہ دریا کے کنارے کنارے صندوق کے ساتھ چلنے لگی۔ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا۔ صندوق تیر کے اوپر آتا تو بہن بھی کھلکھلا اٹھتی۔ جس طرح دنیا میں ماں کے پیار کا نعم البدل نہیں ہے، اسی طرح دنیا میں بہن کے پیار کا نعم البدل بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جو آپ سے بغیر کسی لالچ کے محبت کرتا ہے۔ میرے حضور کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، حضرت شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، اور آپ حضور کی رشتے میں رضائی بہن لگتی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت شیمہ بچپن میں اپنے ویر محمد کو لے کے جب کھلے میدان میں آتی تو قبیلے کی ساری بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے آئی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بھائیوں کا مقابلہ کروا رہی ہوتی۔ کوئی کہتی کہ میرا بھائی تیرے بھائی سے زیادہ خوبصورت ہے، تو وہ کہتی کہ تیرے بھائی کے نقوش اچھے ہیں، رنگ تو میرے بھائی کا سفید ہے۔ تو وہ کہتی رنگ کی کیا بات ہے، نقش اچھے ہونے چاہیے۔ ہر بہن کا مزاج ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کسی کا بھائی نہیں ہے۔ شیمہ کہتی ہے کہ میں بھی اپنے ویر محمد کو سینے سے لگا کے میں ان سہیلیوں کے درمیان لے کے آتی جہاں سہیلیاں اپنے بھائیوں کا باہمی تقابل کر رہی ہوتی، تو جب میں اپنے ویر محمد کو لے کے آتی تو میں کہتی لاؤ میرے بھائی کے مقابلے میں، تو ساری سہیلیاں بیک آواز ہو کے کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کا مقابلہ ہمارے بھائی تو نہیں کر سکتے۔ حضرت شیمہ فرماتی ہے کہ میں اپنے ویر محمد کو سینے سے لگاتی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، مالک جس طرح آج میرا بھائی بچوں کا سردار ہے، مجھے وہ وقت نصیب کر کہ جب میں اس کو عرب کا سردار دیکھوں۔ اور اللہ نے وہ وقت نصیب کیا، مسلمانوں کو اللہ نے فتوحات سے نوازا، اور حضرت شیمہ کی جس قبیلے میں شادی ہوئی تھی اسی قبیلے کو مسلمانوں نے فتح کیا، قیدی بنا کے ان کے سپاہی لے آئے۔ قانون تھا، دستور تھا کہ یا تو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ یا فدیہ دو اور اپنے قیدی چھڑا لو۔ اب طے یہ ہوا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم کہاں مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں گے، تو ہم فدیہ دے کے اپنے قیدی چھڑا لیتے ہیں۔ فدیہ اکٹھا کیا جانے لگا، دروازے دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے، چندہ اکٹھا ہو رہا ہے کہ اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ سرداران قبیلہ جب حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچے تو بتایا کہ ایک محمد نامی شخص ہے جس نے ہمارے سپاہیوں کو قیدی بنا لیا ہے، ہم نے ان کو چھڑانا ہے تو فدیہ دیا جائے۔ اس نے جب اپنے بھائی کا نام سنا تو کہا کہ تم چندہ اکٹھا کرنا چھوڑ دو، میں تمہارے سارے قیدی چھڑا لاتی ہوں۔ کہا تو کہاں دیہاتی عورت، وہاں تو اپنے بادشاہ کا اتنا ادب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے جو پانی گرتا ہے اس کے غلام تو وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو کیسے ہمارے قیدی چھڑائے گی؟ کہا تم بس لے چلو۔ جب تکرار بڑھا تو حضرت شیمہ کو حضور کے دربار لایا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت شیمہ جب حضور کے حجرہ کی جانب بڑھی تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا۔ وقت بدل چکا تھا، پہلا وقت نہیں تھا کہ لوگ حضور کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ حضور پہ پتھر برساتے ہیں، لوگ حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ حضور تبلیغ کرنے طائف کے بازار میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں۔ اب یہ وہ وقت نہیں تھا، اب قرآن کی آیات اتر چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی پائے۔ اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، تو نے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے
پہلے فقیر ڈھونڈو، پھر صدقہ لو، اس فقیر کو دو، پھر تم نبی کی بارگاہ میں آؤ، تمہیں اندازہ ہو کہ تم کس شہنشاہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو۔ تو حضرت شیمہ جب بڑھی تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا، کہا وہ دیہاتی عورت رک جا، تجھے نہیں پتا آگے کوچہ رسول ہے، یہاں تو جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا، تو کہاں منہ اٹھائے آ رہی ہے۔ اب شیمہ کسی غیر کے گھر تو نہیں آئی تھی، ان کے اندر بھی ایک فخر تھا، ایک اندر حوصلہ تھا کہ میں اپنے ویر کے گھر آئی ہوں۔ خلو سبیلی، جھٹکا دے کے تلواروں کو پیچھے کیا، کہا میرا راستہ چھوڑ دو، جانتے نہیں میں کون ہوں، انا اخت نبی کا، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ اب وہ صحابہ جنہوں نے ننگی تلواروں سے راستہ روکا تھا، حیا کی چلمنے، حیا کا پردہ آنکھوں پہ آیا اور تلوار سے راستہ روکا تھا اس کو کھول دیا۔ حضور نے بہن کو دیکھا، آگے بڑھ کے استقبال کیا، حضور نے چادر بچھائی اور اپنی بہن سے پوچھا کہ آج کیسے آنا ہوا، تو بتایا کہ میرا مقصد یہ ہے آنے کا کہ ہمارے قبیلے کے نوجوان قیدی بنا لیے گئے ہیں، سپاہی پکڑ دیے گئے ہیں، تو میں ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو نے قاصد بھیج دیا ہوتا، میں سارے قیدی رہا کر دیتا۔ حضور نے قیدی رہا کرنے کا حکم دیا، اپنی بہن کو چند جوڑے ایک گھوڑا بنے ہوئے چنے دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے۔ مجھے اور تمہیں درس دیا کہ جب بہنیں دروازوں پہ آتی ہیں تو بھائی ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے۔ ادھر صحابہ حیران ہیں، منتظر ہیں کہ کریم مالک ہیں، خود ہی دستور بناتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں کہ جنگی قوانین میں یہ طے کیا تھا کہ جب بھی کوئی اصولی فیصلہ کیا جائے گا تو صحابہ سے مشورہ کیا جائے گا۔ آج حضور نے قیدی چھوڑ دیے، صحابہ سے مشورہ ہی نہیں کیا، تو کیا ماجرا ہے؟ صحابہ منتظر ہیں، حضور تشریف لائے، سوالیہ نگاہیں دیکھیں، کہا بندہ نواز آقا آپ مالک کے کونین ہیں، جو چاہے فیصلہ کریں، لیکن ہماری تعلیم کے لیے ارشاد تو فرمائیں کہ جو دستور آپ نے بنایا تھا کہ قیدی رہا کرنے سے پہلے صحابہ سے مشورہ ہوتا تھا، آج وہ مشورہ کیوں نہیں ہوا؟ ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمائے۔ تو سنیں حضور کے وہ سنہری جملے اور میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہماری بہنیں جب آج ہمارے دروازوں پہ آتی ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ آج معاشرے میں کتنی بہنیں ایسی ہیں جو اپنے بھائیوں کی دہلیز پہ اس لیے نہیں آتی کہ گھر میں ماحول گھٹن جیسا ہے۔ آج کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جو بھائیوں کی دہلیز پہ اپنی چادریں رگڑ رہی ہیں کہ ہمیں ہماری جائیداد سے حصہ دے دیا جائے۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں اس سے پہلے جب قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میری بہن منتظر ہو اور میں تمہارے ساتھ مشورے کے اندر شامل ہوں۔ تو بہن کا جو پیار ہے اس کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا صندوق ڈوبنے لگتا ہے تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا ہے، وہ اوپر آتا ہے، بہن بھی کھلکھلا اٹھتی ہے۔ ادھر فرعون اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا، بیوی ساتھ تھی، گھر میں اداسیاں ہیں، مایوسیاں ہیں کہ اللہ نے اولاد ہی نہیں دی ہے، تو اپنا غم مٹا رہے تھے اپنے ہی باغ میں۔ بادشاہوں کے چونچلے بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ آج کے حکمران یہ عیاش نہیں ہیں، یہ صدیوں کے حکمران عیاش ہم نے دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں کہ فرعون نے اپنے ہی محل سے اس دریا کو بھی گزارا ہوا تھا۔ اب فرعون اپنی اداسی مٹا رہا ہے، بیوی اپنی اداسی مٹا رہی ہے، دونوں چہل قدمی کر رہے ہیں کہ صندوق تیرتا باغ میں سے جب گزرنے لگا تو لالچی فرعون کہتا ہے کہ صندوق کو تو لاؤ، اس میں کوئی خزانہ نہ ہو۔ غلام جاتے ہیں، صندوق لے آتے ہیں، لا کے جب کھولا جاتا ہے تو اس میں ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ فرعون کی بیوی اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میں کسی کو نہیں دوں گی، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی تھے، اعلان نہیں کیا، بچپنا تھا، صرف ماتھے پہ نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ نبی سمجھ کے پیار کے بول نہیں بولے، بچہ سمجھ کے پیار کے بول بولے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت فرعون کی بیوی نے جو نبی سے یہ پیار کے جملے بولے تھے، اللہ نے اسی کے صدقے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کہا اگر فرعون بھی بول دیتا
تو اللہ یہ نہ دیکھتا کہ فرعون نے دعویٰ کیا کیا ہے، مالک یہ دیکھتا کہ اس نے میرے نبی سے محبت کی ہے۔ اب وہ بچہ ادھر فرعون بچے قتل کروا رہا ہے کہ میں اپنی راجدھانی میں بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا، ادھر مالک اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پلوا رہا ہے۔ دائیاں بلائی گئیں کہ بچے کو دودھ پلایا جائے، حضرت موسیٰ کسی دائی کا دودھ ہی نہیں پی رہے ہیں۔ اب بہن بھی بھاگتی بھاگتی پہنچی، ایک دائی میں بھی جانتی ہوں جس کا دودھ بچے بڑی رغبت سے پیتے ہیں، کہا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہے، تم جلدی لے آؤ۔ وہ بھاگ کے گئی، اپنی ہی ماں کو بلا لائی۔ اب حضرت موسیٰ اپنی ماں کے گود میں دودھ پی رہے ہیں، دائیوں کا دودھ نہیں پیا، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کل کلا دربار فرعون کے اندر کھڑے ہو کے اعلان نبوت کرنا تھا موسیٰ نے، تو موسیٰ نے کہنا تھا کہ میرے گھر میں پلتا رہا ہے اور آج میرا ہی گریبان نوچ رہا ہے۔ مالک نے اپنے نبی کا پہلے سے اہتمام کیا، کہا کہ جب دربار فرعون میں موسیٰ تبلیغ کا اعلان کریں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، تو فرعون گھر میں پلنے کا تانا دیں گے، تو موسیٰ کہیں گے کہ میں رہتا تیرے گھر میں تھا لیکن پلا میں اپنی ماں کی گود کے اندر ہوں، رہتا میں تیرے گھر میں تھا لیکن دودھ میں اپنی ہی ماں کا پیتا رہا ہوں۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء کو پہلے سے ہی محفوظ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پھر بھی فرمایا کہ میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرنا۔ میں نے مکے کی گلیوں میں لوگوں کے تانے سنے، لوگوں نے مجھے مجنوں کہا، ماں کی گالیاں دیں، بیوی پہ معاذ اللہ تہمتیں لگائیں، کیا کچھ نہیں ہوا۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی میں پتے کھا کے گزارا کرتا رہا، میں نے اوجھنیاں اپنے کندھوں پہ اٹھائیں، میں نے کانٹے اپنے راستے میں پڑے دیکھے، تم نے میرے راستے میں گڑھے کھودے، کپڑے کو ڈال کے میرے گلے میں تاؤ دے کے مکے کی گلیوں میں تم گھسیٹتے رہے ہو، میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا۔ آیت کے ایک حصے میں صلہ نہیں مانگا گیا، دوسرے حصے میں بات بھی کر دی گئی، تو کیا قرابت داروں سے جو محبت مانگی ہے وہ صلے کی صورت تو نہیں ہے؟ تو صاحب کبھی بھی صلے کی صورت نہیں ہے۔ صلے کی صورت تب ہوتی کہ جب ہمارا اہل بیت سے محبت کا فائدہ یا اہل بیت کو ہوتا یا محمد مصطفیٰ کو ہوتا۔ ہماری اہل بیت سے محبت کا فائدہ ان دونوں ہستیوں کو نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کا فائدہ بھی مجھے اور تمہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور مالک جو ان سے پیار کرتے ہیں تو ان سے بھی پیار فرما۔ حسن و حسین ہو یا اہل بیت کی دیگر نفوس قدسیہ ہو، ان سے پیار کرنا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرے، فرمایا احب حسینہ، وہ میرے حسین سے محبت کرے، پھر کیا ہوگا؟ رب بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حضور نے فرمایا نہ تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، لوگوں میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب قرآن مجید اور فیہ الہدی والنور، فرمایا اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے روشنی ہے، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، فرمایا قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی اس سے جدا نہ ہونا۔ اور دوسرا فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلِ بَيْتِي، دوسری میری عطرت، میری اہل بیت۔ حضرت ارقم سے ایک روایت نقل ہے، حضور نے فرمایا مَا تَمَسَّكُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، فرمایا تمہارے درمیان چیزیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، لن تضلوا بعدی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا اولہما، پہلی کتاب جو ہے وہ پہلی چیز جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور فرمایا حبل ممدود من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لٹکتی ہوئی وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، وہ قرآن جس کے ساتھ ہمارا صرف اتنا رشتہ ہے کہ ہم اس کو کتاب اللہ سمجھتے ہیں، وہ قرآن جس کو ہم صرف اللہ کی کتاب سمجھ کے اچھے ناشر کا چھپا ہوا لیتے ہیں اور اس کو ململ کے کپڑے میں لگا کے پھر اس کو خوشبو بھی لگاتے ہیں اور پھر اس کو اپنے
گھر میں سب سے اوطاق میں اوپر والی الماری میں رکھ دیتے ہیں. ہمارا تو قرآن سے اتنا ہی رشتہ ہے. حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ قرآن مجید جو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے, جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے, دوسرا سرا ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں آپ نے اپنے ایک مرید کو صندوق دیا اور کہا کہ اس کو دریا میں سپرد کراؤ اور اس کو کھول کے نہ دیکھنا, یہ میری نصیحت ہے. اچھا مرید وہی ہوتا ہے, اچھا شاگرد وہی ہوتا ہے, اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے بڑے کی بات کا ادب کرتا ہے اور لحاظ رکھتا ہے اور حکم کی تعمیل کرتا ہے. جنید بغدادی نے مرید کو صندوق دیا, کھول کے نہیں دیکھنا, دریا کے سپرد کراؤ. وہ صندوق اٹھایا, دریا میں پھینکا. مرید حیران ہوا کہ پانی نے رستہ چھوڑ دیا ہے. دل میں کشکشی پیدا ہوئی, بھاگ کے جنید بغدادی کی بارگاہ میں, مرشد کی بارگاہ میں کہا کبھی بھی سوال نہ کرتا, لیکن میں نے ماجرا ایسا دیکھا ہے کہ صندوق جب میں نے پانی میں پھینکا تو پانی نے رستہ دے دیا. حیرت ہے, تذبذب ہے, دل کے اندر ایک کشمکش ہے کہ صندوق میں تھا کیا. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ تمہارا تذبذب دور کرنے کے لیے بتانے لگا ہوں کہ میں نے 12 سال محنت کر کے ایک کتاب لکھی اور تصوف کے اوپر وہ کتاب کی. 12 سال میں اس کے نوک پلک سنوارتا رہا, اس کی غلطیاں دور کرتا رہا, اور پھر 12 سال جب 24 سال گزر گئے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کیا جنید کی کسی کتاب کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. تو میں 12 سال تک سوچتا رہا. پھر آج 36 سال گزر گئے ہیں. 36 سالوں کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کتاب قرآن ہے کہ جس کو ہمیں تھامنے کا حکم دیا. رسول رحمت نے فرمایا لن تضلوا بعدی, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن مجید کو تھام لو. معذرت کے ساتھ ہمارا قرآن سے کتنا رشتہ ہے. ہمارا کاروبار تھوڑی سی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو ہم مدرسے سے بچوں کو لے آتے ہیں کہ یہاں قرآن پڑھا جائے گا تو برکت ہوگی. ہمارے گھر میں سایہ ہو جاتا ہے یا نحوست ہو جاتی ہے یا ہم جو ہے وہ دقیانوسی خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم قرآن پڑھانے کے لیے مدرسوں سے بچے لے آتے ہیں. قرآن پڑھنے کی برکات کا انکار نہیں ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارا قرآن سے اتنا ہی رشتہ ہے کہ ہماری بیٹی کی گھر سے رخصتی ہونے لگتی ہے تو ہم اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. ہمارا قرآن سے اتنا ہی رشتہ ہے کہ ہمارے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو ہم یاسین لے کے اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن اگیری بآیات اشترا کار جزی نیس از یاسین ہوا آسا بمیری. کہ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا ہے کہ تو نے قرآن سے بھی سروکاری لی تو تجھے قرآن سے بھی صرف اتنا ہی ملا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو یاسین لے کے بیٹھ گیا. یہ قرآن جس سے تو موت حاصل کر رہا ہے, مالک نے اس قرآن کو تیرے لیے زندگی دے کے بھیجا تھا. یہ تیرے لیے ہدایت لے کے آئی, یہ تیرے لیے روشنی لے کے آئی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. فرمایا یہ قرآن تو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ قرآن تو قوموں کو اٹھانے کے لیے آیا تھا. یہ قرآن تو قوموں کو عروج دینے کے لیے آیا تھا. آج ہم بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف 313 تھے اور ہزاروں کے ناکوں چنے چبوا دیے, لیکن ہم نے کبھی ان اسلاف کا تذکرہ پڑھا ہے؟ میرے بھائی وہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے اور دن کو مقتل کی جستجو میں رہتے تھے. ہم جن اسلاف کی بات کرتے ہیں وہ ہماری طرح عمل کے چور اور سستی کے ڈھیر نہیں تھے. ان کا قرآن کے ساتھ ربط اتنا تھا کہ ان کی جب جان بھی جا رہی ہوتی تو ان کے عالم کے جو خون کے قطرے تھے وہ بھی قرآن کے اوراق کے اوپر گرتے تھے. ان کے جو امیر تھے وہ بھی ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. وہ ہماری طرح عمل کے چور تھوڑی تھے. علامہ اقبال امت کے حکیم بھی ہیں اور امت کے طبیب بھی ہیں. انہوں نے امت کا مرض بھی تلاش کیا اور پھر اس کی جو دوائی تھی وہ بھی بتائی. کہا کہ یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے دور ہوئے ہیں, قرآن سے دوری کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں. آج امت خانواں برباد اس لیے ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق کو توڑ بیٹھے ہیں. دنیا میں اس وقت عددی اعتبار سے سب سے بڑا مذہب اسلام ہے. 2.25 ارب ہماری تعداد ہے.
دنیا کا 25% خام مال تیل مسلمانوں کے زیر قبضہ ہے، دنیا کا 70% رقبہ زری مسلمانوں کے زیر قبضہ ہے، دنیا کی 70% ریگولر 70 لاکھ ریگولر فوج مسلمانوں کے زیر قبضہ ہے، پھر بھی ہم خانوہ برباد کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو مضبوطی سے پکڑ دو، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ صاحب قرآن سے ہمارا اتنا ہی تعلق ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا اہل بیت اتحاد، اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نے اہل بیت سے محبت کر کے ہمیں بتایا کہ یہ جو اہل بیت ہیں، یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، اگر تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر خیر ہی خیر ہے، اگر تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے پھر دنیا کی ساری کامیابیاں تمہارے قدموں پہ بھی ہوئی لیکن تم دنیا سے ناکام ہی لوٹو گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا نانا ہے جو اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھا کے گلیوں میں یہاں آپ کو گھومتا ہوا دکھائی دے گا؟ آپ کو کوئی ایسا نانا ملتا ہے؟ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضور حضرت حسین کو کندھوں پہ اٹھائے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ واہ کیسی سواری ہے حسین، تو نے کیسی سواری پائی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو سواری دیکھ رہا ہے، کبھی کندھوں کے اوپر سوار بھی تو دیکھ۔ یہ حضور نے کیوں کیا؟ کیا ہمارے یہاں نواسے اپنے نانوں سے جب پیار کرتے ہیں، جب نانے اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں تو وہ گلیوں میں لے کے گھومتے ہیں؟ کتنے نانے ایسے ہیں کہ جو اپنے نواسوں کے سب کے سامنے زبان چوستے ہیں؟ کتنے نانے ایسے ہیں جو سب مجمع کے اندر اپنے نواسوں کی گردن پہ بوسہ دیتے ہیں؟ کتنے نانے ایسے ہیں کہ جو اپنے نواسوں کی وجہ سے سجدوں کو طول دیتے ہیں؟ کتنے نانے مجھے دکھاؤ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ممبر سے اتر کے اپنے نواسوں کا استقبال کیا؟ تو صاحب یہ جو حضور نے عمل کیا یہ امت کو بتلانا مقصود تھا کہ بغض اہل بیت میں نہ پڑنا، اگر تم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا تو گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ایک ہاتھ میں تمہارے قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں تمہارے اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے، پھر تم دیکھنا لن تضلوا بعدی۔ اچھا مجھے بتائیں، حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، صحابی کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کی بارگاہ میں ایک حاجت لے کے آئے۔ یہ تو 14ویں صدی میں فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ نبی حاجتیں پوری نہیں کرتا، صحابہ کی ساری حاجتیں تو دہلیز محمد پہ پوری ہوتی تھی۔ حضرت اسامہ حضور کے دروازے پہ حاجت لے کے آئے، اب دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ حضور تشریف لائیں گے تو میں اپنی حاجت کہوں گا۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ حضور کے دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے تھے، حضور کو جب ضرورت کے وقت آپ تشریف لاتے تو صحابہ اپنی حاجت کہہ لیتے، یا اگر کسی کو ایمرجنسی ہوتی تو وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے دہلیز محمد پہ دستک دیتے، اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تشریفن و تکریمن۔ وہ حضور کے دروازے پہ اس طرح دستک دیتے جس طرح انگلیوں کے پوروں سے دی جاتی ہے۔ غالب نے کہا ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ غالب تو 14ویں صدی کا شاعر ہے، اس نے تو گمان میں اپنے درے یار پہ پلکوں سے دستک دی ہوگی، صحابہ نے تو پلکوں سے حضور کے دروازے پہ دستک دے کے بتایا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں حاجت کے لیے حضور کے دربار میں کھڑا تھا، حضور تشریف لائے گھر سے باہر، میں نے اپنی حاجت کو پورا کیا تو میں جب دیکھتا ہوں حضور سے بات کر رہا ہوں کہ حضور نے چادر لی ہوئی ہے، جس طرح ہم بکل مارتے ہیں تو چادر کے اندر حرکت ہو رہی ہے، تو میں حیران ہوا، میری بات مکمل ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ فَكَشَفَهُ عَلَى وَارِكَيْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کی ایک طرف حضرت امام حسن چمٹے ہیں اور دوسری طرف حضرت امام حسین چمٹے ہوئے ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرتا ہے تو اس سے بھی پیار فرما۔ یہ اہل بیت کی محبت ہمیں سکھائی گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، آپ شام کی جو نماز تھی
وہ مسجد نبوی میں پڑھنے نہیں آتے تھے. ایک تو ان کا گھر تھوڑا دور تھا اور دوسرا ان کی بوڑھی والدہ تھی گھر میں جن کی خدمت ان کو نہ آنے دیتی. یہ حدیث سنا کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی ماں سے بات کی, ماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج مغرب کی نماز حضور کے پیچھے نہ پڑھ دوں. فرمایا جاؤ پڑھاؤ, لیکن میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ کہ جا کے حضور سے میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں حضور سے اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کرواؤں گا. ماں نے اجازت دی. اب حضرت حذیفہ بن یمان مسجد نبوی میں آئے, مغرب کی نماز حضور کی امامت میں ادا کی, نماز پڑھ کے بیٹھ گئے. حضور نوافل میں مشغول ہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت حذیفہ بن یمان کا دل کھٹک رہا ہے کہ ماں سے ایک نماز کی اجازت لے کے آیا تھا, دوسری نماز آ گئی. عشاء کی نماز کی حضور نے امامت کروائی, حضرت حذیفہ بن یمان نے پیچھے پڑھی. نماز ختم ہوئی تو حضور جلدی جلدی مصلی رسول سے اٹھ کے حجرہ عائشہ کی جانب بڑھ گئے. اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے. جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حجرہ عائشہ سے لے کے منبر رسول تک جتنا سفر ہے وہ چند مصلے ہیں جن کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک تو میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا, وعدہ بھی پورا نہیں ہو رہا, اور ایک نماز کی اجازت تھی, نمازیں بھی دو ہو گئی. تو میں بھی جلدی جلدی حضور کے پیچھے بھاگا کہ حضور نے میرے قدموں کی آہٹ کو سنا. فسامع صوتی, حضور نے میرے قدموں کی آہٹ کو سنا تو خود ہی سوال کیا, من انتا, میرے پیچھے کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ابھی میرے لب جنبش نہیں کیے تھے, ابھی میں بولا نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا حذیفہ تو کا, کیا حذیفہ ہے؟ میں نے کہا نام یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. فرمایا ما حاجتو کا غفر اللہ لکا ولی امی کا, حذیفہ کیا حاجت ہے, اللہ تیری بھی بخشش فرمائے, اللہ تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ, وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے, وہ آقا کیا ہے؟ یہ اندھیرے میں لکھا گیا ہے کہ نبی پیچھے کا علم نہیں جانتا, میرا نبی تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. فرمایا حذیفہ بتاؤ کیا حاجت ہے؟ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے, اللہ تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. حضرت حذیفہ نے کہا مالک جو حاجت تھی وہ تو پوری ہو گئی. تو کہا پھر سنو, ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا, وہ دو کاموں کے لیے آیا ہے. ایک اس نے مجھے سلام کرنا ہے, کائنات کی تمام مخلوقات حضور کو سلام کرنے کے لیے ترستی ہیں. 70,000 فرشتے صبح کو مدینہ طیبہ آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. تمام مخلوقات حضور کی بارگاہ میں سلامی. حضور حجرے ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ پہ پڑاؤ لگایا تو ایک صحابی پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے. وہ صحابی کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت اپنی جڑوں سے اکھڑا ہے اور حضور کے پاس آیا, کچھ دیر کھڑا ہوا, واپس چلا گیا اور جا کے اپنی جگہ پہ پیوست ہو گیا. میں حیران ہوا, حضور بیدار ہوئے, میں نے حیرانگی میں حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے وہ درخت آیا تھا اور وہ آ کے یہاں کھڑا ہوا اور واپس چلا گیا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تو حیران تھا کہ حضور مجھ سے سوال کریں گے وہ کس طرح اکھڑا, وہ کس طرح آیا, کیا سلام پیش کیا, لیکن حضور نے کوئی حیرانگی نہیں کی. کہا صحابی بتائیں وہ درخت اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا تھا کہ مالک تیرا نبی یہاں سے گزر رہا ہے, زندگی میں پتہ نہیں پھر یہاں سے گزر ہونا ہے کہ نہیں ہونا, آج اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے نبی کا گزر ہو رہا ہے, میں ان کو سلامی نہ پیش کر لوں. وہ مجھے سلام پیش کرنے آیا تھا. تو کائنات کی تمام مخلوقات نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتی ہیں. یہ جاہل مولوی کیسے سلام روک سکتا ہے؟ کہا وہ فرشتہ ایک تو سلام لے کے آیا تھا اور دوسرا وہ مجھے کہنے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اور آپ کے بیٹے حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ, وہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو صاحب حضور نے فرمایا لن تدلوا بعدی, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے تم اگر ان کو تھام لوگے, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان دونوں کے ساتھ اپنے رشتے کو وابستہ کر لو. آج 72-73 فرقے اس لیے ہوئے ہیں کہ جس نے اہل بیت کے دامن سے محبت کا دعویٰ کیا اس نے قرآن کے سپارے ماننے سے انکار کر دیا,
اور جس نے قرآن کو پکڑا ان کے سینوں کے اندر بغض اہل بیت ہے۔ یہ اہل سنت کو مبارک ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ وہ قرآن کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنے کا عزم کر لے اور اہل بیت سے محبت کو اپنے دامن سے پختگی اختیار کر لے تو یقین جانے دنیا بھی کامرانی ہے اور آخرت بھی کامیابی سے گزر جائے گی۔ فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکم بہ، لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا کتاب اللہ جو تمہارے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے، اور دوسرا فرمایا عطرت اہل بیت جو ہے، حضور کی عطرت، ان دونوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب قرآن وافی ہے، قرآن شافی ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، تو پھر اہل بیت کا دامن پکڑنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ تو صاحب ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری یہ ہے کہ وہ قرآن اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا کردار ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مالک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بھوک سے آزماتا ہوں، پیاس سے آزماتا ہوں، پھلوں کے ضیاء سے آزماتا ہوں، جانوں کے جان جانے سے آزماتا ہوں، مال اور گھر بار اجڑ جانے سے آزماتا ہوں، اور جو میرے بندے ہیں وہ صبر کرتے ہیں۔ ایک ہی کمرہ امتحان تھا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اور حسین ابن علی سے بھوک کا امتحان بھی وہاں تھا، پیاس کا امتحان بھی وہاں تھا، اور پھل اولاد انسان کا سب سے بڑا پھل ہوتا ہے، پھل کے لٹ جانے کا امتحان بھی وہاں تھا، اور پھر اپنی جان جانے کا امتحان بھی وہاں تھا۔ حسین ابن علی نے اپنے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، لاشے کو کربلا کے میدان سے اٹھا کے خیموں تک لے کے آئے۔ اللہم رزن بقضائکا صبرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی۔ مالک علی اکبر قربان، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جوان بھتیجا علی اصغر اٹھا کے خیموں تک لایا ہوں، میری یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ میں نے اپنے بچے اون و محمد، میں نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ قربان کیا ہے، مالک میری یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ میں نے اپنے بھائی کے بازو کٹوائے اور میرے بھائی کی شہادت ہے، میں اٹھا کے خیموں تک لایا ہوں، مالک میری یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، یہ پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ آپ 72 اینٹیں یہاں سے اٹھائیں اور ایک قلعے کے بعد چھوڑ کے آئیں، تو جب آپ 72 اینٹوں کے بعد اپنے جسم کو دیکھیں گے تو سانسیں پھول رہی ہوں گی اور جسم کپ کپا رہا ہوگا۔ وہاں اینٹیں نہیں تھیں، وہاں اہل بیت کے نفوس قدسیہ تھے، اور وہ جو دنیا و ماورا کے بہترین لوگ تھے، وہ لاشیں اٹھا کے حسین ابن علی میدان کربلا سے اپنے خیموں تک جاتے ہیں، لیکن جب واپس پلٹتے ہیں تو آپ جس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، نہ آپ کو خوف تھا، نہ آپ کو غم تھا، اور نہ ہی یزیدی لشکر کے سامنے آپ جو ہے وہ ڈٹنے سے گھبرا رہے تھے۔ حسین ابن علی نے اپنا کردار پیش کر کے، پریکٹیکل پیش کر کے، آخری سر سجدے میں رکھ کے مجھے اور تمہیں پیغام دیا ہے کہ 10 محرم کو صرف سبیل لگانا یہ حسینیت کی دلیل نہیں ہے، 10 محرم کو صرف دیگ پکانا اور صرف حسین کے نام پہ 10 آنسو بہا لینا یہ حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حسینی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس قرآن پہ حسین نے عمل کیا، جو آخری وقت بھی حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا، جو اس قرآن پہ عمل کرے گا وہی حسینی ہوگا اور وہی یزیدی فوجوں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو آج کی اس مجلس نور سے ہم ایک سبق لے کے جا رہے ہیں، ایک درس لے کے جا رہے ہیں جو رسول رحمت نے مجھے اور تمہیں دیا کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، اللہ تمہیں گمراہی سے بچا لے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ اس مجلس خاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اللہ ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔